نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے اندر ایک ہم نے اپنی سوچ اور فکر کا جو ایک محور بنا رکھا ہے، وہ اس سوچ اور فکر کا محور یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو بالادستی ہے ہندوستان کے اوپر، اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ایک اپنی طاقت کا ایک ماخذ قرار دینے کے لیے ہر وہ عمل، ہر وہ پہلو جو ہے اس کو ایک تسلسل کے ساتھ اپنی جو بیانیہ ہے اور اپنا جو پالیسیز ہے اس کے تحت جو ہے وہ اختیار کرنا جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی پالیسی کا کوئی بیانیہ ہو یا پاکستان کی طاقت کے کسی تصور کو خطے کے لیے یا دنیا کے لیے دینا ہو، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک جو ماضی قریب کے اندر پاکستان کو حاصل ہونے ایک عظیم کامیابی بنیاد مرصوص ہے، اس کی ایک وجہ بنا کر یا اس کو ایک دلیل کے طور پر لے کر جو ہے وہ اس کے دنیا میں اپنی طاقت کا تصور جو ہے وہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے بنیاد مرصوص کے ذریعے جو سب سے اہم تصور حاصل کیا، وہ اپنی اس تصور کی نفی کا میرے نزدیک حاصل کیا ہے کہ جو اس سے پہلے بالعموم یہ تصور جو ہے وہ نشو و نما نہیں پا چکا تھا، بلکہ اسٹیبلش سمجھا جاتا تھا، مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا تھا کہ ہندوستان اینڈ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک نیوکلیر ڈیٹرنس کے تحت تو قائم ہے، لیکن جو کنونشنل ویپنز ہے اور جو ان کی اکنامک صلاحیت اور طاقت کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان ڈز ناٹ ہیو اینی کمپیریزن ان ٹرم آف دا پاور اور سروائیول ود دا انڈیا۔ لیکن یہاں پر جا کر جو بنیاد مرصوص نے سب سے پہلے میرے نزدیک جو ہم نے کامیابی حاصل کی، اس کا تصور کا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ناپید ہو جانا، اور دنیا کے لیے اس تصور کا جو ہے وہ اب بیانی کے طور پر جو ہے وہ بھی سامنے رکھنا نہ رکھنا جو ہے وہ ایک ایسی کامیابی ہے جو پاکستان کے اندر سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ قومیں جو ہے وہ آپ کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت دیکھتی ہیں۔ اگر ان کی سوچ اور فکر آپ کے مطلب کوئی کمزور تصور دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو کمزور تصور، چاہے آپ کے پاس طاقت کے ماحول کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسے کہتے ہیں دنیا کی سوچ اور فکر کو جو تبدیل ہوا ہے بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد، دراصل میرے نزدیک وہ تصور ہے جو پاکستان کی اصل فتح ہے یا پاکستان کی کامیابی کا تصور۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جا کر ہم نے ایک تصور جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے طاقتور ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشر چاہتا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اپنے خلاف ہونے والے کسی بھی امریکہ کے بیانیے کے ساتھ بھی جو ہے وہ منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اب ایک ایسے ملک کا درجہ حاصل کر چکا ہے کہ جس کے نہ دنیا کے اندر کوئی احترام اور وقار کا یا طاقت کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، نہ وہ پاکستان سے مطلب ہاسٹیلٹی کی طاقت دکھانے کا کوئی معنی یا مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن میں اگر پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر دیکھوں اور حالات و واقعات کا اگر ایک تجزیہ کروں، تو میرے خیال میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو موازنہ اور مقابلہ ہے، وہ میں اس پہلو سے نہیں کرتا کہ بنیاد مرصوص کے ذریعے جو ہے وہ کیا کامیابی کا دائرہ کار ہمیں حاصل ہوا اور اس کے کیا نتائج ہمیں حاصل ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے نتیجے کے ہمیں بہت سے ثمرات حاصل ہوئے۔ لیکن جو ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، دیٹ از دا پرماننٹ ایکٹ، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ دو ہی تصورات ہوتے ہیں، either you are having a friendly attitude toward the other nation or you have the spirit of the enmity۔ تو میں ہندوستان کو بنیاد مرصوص سے پہلے بھی پاکستان سے متعلق تعلقات کے لحاظ سے ایک جو ہے وہ اینیمیٹی کے تصور کے ساتھ منسلک کرتا تھا، لیکن جو بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ اینیمیٹی کا جو تصور ہے وہ اب جو ہے وہ ایک اپنی میکسیمم اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اپنی لینتھ پہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو پاکستان کے خلاف ہندوستان کی جو طاقت کا تصور ہے، وہ محض یہ تصور نہیں کہ ہم نے اسے بنیاد مرصوص کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ میرے نزدیک اس کا جو پرکھنے کا تصور ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہاسٹیلٹی وہاں پر ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، کیا ہم اس ہاسٹیلٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ مجتمع کرنے میں کامیاب ہے، یا ہماری سوچ اور فکر کے اندر ان تقاضوں کو پورا کرنے کا کوئی جو ہے وہ ایک ضابطہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر المیہ ہماری یہ ہے کہ ہم ایک بیانیے کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ہندوستان کی جو سوچ اور فکر کے اندر جارحانہ عزائم پاکستان سے متعلق تشکیل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یقیناً پا رہے ہوں گے اور نشر و نما دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگرچہ ان کو ایکسرسائز ابھی کر نہیں سکتا، لیکن اس ڈزنٹ مین
کہ اگر کوئی سانپ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کا سانپ کا یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ ڈس نہیں سکتا یا اس کے اندر ڈسنے کی طاقت صلاحیت ختم ہو گئی ہے. سانپ سانپ ہوتا ہے اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اگر کسی بچے کو بھی دودھ پلایا جائے تو سانپ کا بچہ بھی سپولیا ہی بنتا ہے. تو ہندوستان کے اندر جو پاکستان سے متعلق جو طرز فکر عمل ہے اس سے متعلق یہ کہہ لینا کہ وہ پاکستان سے بنیاد مرصوص کی ناکامی کے بعد پاکستان سے متعلق اپنی جو شرانگیزی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا یا وہ ایسا عمل اختیار نہیں کرے گا جو پاکستان کے خلاف جارحانہ کوئی پہلو رکھتا ہے. کیونکہ ہم نے سبق سکھا دیا تو یہ وہ انالیسس جو ہے وہ غلط ہے. میں اگر اس انالیسس کو اس بنیاد پہ دیکھوں تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان سے اپنے جو ایک ناکامی کا جو تصور ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایک ایسا عمل اختیار کرنا چاہے گا جس کے نتیجے کے اندر پاکستان سے جو کمپیریٹیو اسٹڈی کا جو تصور ہے وہ ہندوستان کے حق میں کیا جا سکے. اور میں یہاں پر جا کر ہمارے پاس جو ایک بیانیے کی جو ہم طاقت و صلاحیت ہے ہم اس بیانیے کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں ہوتے کہ بنیاد مرصوص کی تمام تر جو کامیابی کا جو تصور ہے اس کو ایک جنگ کے ایک خاتمے کے تصور سے منسلک کر دیا جاتا ہے. اور کہ جب ایک امریکہ کے ایک تصور نے ہمیں جو ہے وہ سیز فائر کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو جب ایک سیز فائر کا کانسیپٹ ہو تو اٹ مین کہ دیٹ واز ناٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر, دیٹ واز جسٹ ٹو ویٹ اینڈ سی دا بگننگ آف دا نیکسٹ چیپٹر. تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں ابھی پوری کتاب پڑھنی ہے, پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے اور یہ تاریخ کنٹینیوس بنتی چلی جا رہی ہے. اور آئندہ مستقبل کے لحاظ سے جو آج کا واقعہ وہ اب تاریخ بن گیا ہے اور آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ہمیں اس کے لیے مقابلہ کرنا ہے. تاریخ سے سبق سیکھنا, لیکن ہماری جو خارجہ پالیسی ہندوستان کی سوچ اور فکر سے متعلق ہے وہ صرف ماضی کے حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے پر مقصود ہو کر رہ جاتی ہے. اس کے جو ایک مستقبل کے لحاظ سے اس کا جو دائرہ کار متعین کرنا ہوتا ہے وہ ہم اس سے اپنے آپ کو جو ہے روشناس رکھنے سے قاصر نظر آتے ہیں. تو میں ابھی جو کشمیر کے اندر جو پاکستان کا جو طاقت کا تصور ہے ہمارے سامنے میرے نزدیک جو ہندوستان کی جو خاموشی ہے پاکستان سے مندرجہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ وہاں پر ہم اس ساتھ کے بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان واز دا اونلی کنٹری کہ دیٹ واز دا کلوزسٹ ایسوسیٹ آف دا اسرائیل ان وار اگینسٹ دا ایران. تو اس طرح دنیا کے اندر اگر اسرائیل کو کسی ملک نے سپورٹ اور اسٹرینتھن دی ہے تو وہ ہندوستان نے دیا. اسی طرح جو ہندوستان کے اندر جو ترقیاتی منصوبے اور جو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہے اس کے اندر اسرائیل کا ایک اہم کردار ہے. تو اسرائیل کا ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا مستحکم ہونا جو ہے وہ ہمیں کسی سطح کے اوپر جو ہے وہ کسی ایسے تصور کا خوف نہیں دیتا کہ الٹیمیٹلی جو اسرائیل کے ساتھ منسلک ہونا ہے وہ آپ کو دراصل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو تعلقات کے اندر مڈل ایسٹ کے جو حالات و واقعات ہیں کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل کی سوچ اور فکر کے تحت یہاں پر حملہ کیا گیا ہے. تو جب اسرائیل کی سوچ اور فکر امریکہ کو جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ راست گامزن کر سکتی ہے. تو جب کبھی ہندوستان کو اسرائیل سے کسی ایسے کردار کی ضرورت ہوگی جو پاکستان کے خلاف سرگرمی عمل ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگا تو وہ عمل وہ اسرائیل سے کیوں نہیں کروا سکتا. اور ہمیں یہ جو سوچ کر اور سمجھ کر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو جہاریت کے جو اقدامات ہیں وہ جغرافیکل باؤنڈری کے جغرافی جو ہے وہ اہداف کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ نے بلکہ وہاں پر جو اس کے اہداف ہوتے ہیں وہ کسی ملک کے ایسٹس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے اور لیڈرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ. چونکہ پاکستان کی جغرافی باڈی اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے اور پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بھی یہی نیوکلیئر ڈیٹرنس موجود ہے جس کی وجہ سے پاکستان اپنی طاقت کا تصور رکھتا ہے. اور اسی طرح جو ایک دوسرا تصور ہے جو ہندوستان کے پاس موجود ہے وہ واٹر ریکارڈ ہمارے پاس انڈس بیسن ٹریڈ جو ہیلڈ ان دا بیس کا رکھا ہے. تو جب اس کے پاس بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر کوئی ایک ایسے کردار کو جو ہے وہ تشکیل دے دیا جائے گا جس کے ذریعے پاکستان کو کسی ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ کمزور کرنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو بہت طاقتور جو مہرے کے طور پر ہندوستان جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو اس سے کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ اس تصور کے ساتھ منسلک نہیں کرنا کہ وہ کبھی جارحیت نہیں کر سکتا. ہم نے اس تصور کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ اس کی جارحیت کا جو انداز ہے اور جو اس کا پہلو ہے اور جو اس کے اقدامات ہیں وہ پہلے سے زیادہ سنگین نتائج پیدا کرنے کی سوچ اور فکر رکھنے والے اقدامات کا عنادار ہوں گے. تو اس طرح واٹر ڈسپیوٹ کا تصور جو ہے اس کے اندر وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے
کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے جو معاشی ترقی کے لیے جو پانی کی جو قدر و اہمیت اس سے پاکستان کو کمزور بنایا جا سکے. پھر یہاں پر جا کر ہم بیانیے تو رکھ دیتے ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے وہ اقدامات اٹھانا جو ہے کہ ہم اس کے اعلان جنگ کر دیں اور ایک بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک اگریسر کے طور پر بن جائے. پھر وہاں پر ہمیں ایک ڈپلومیٹک لڑائی کا تصور تو اختیار ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور دنیا کے اندر ڈپلومیٹک پاکستان کو جو کامیابی حاصل ہونے کے جو امکانات ہیں وہ اسی وقت ہے جب دنیا کے اندر جو پاکستان کے خلاف کوئی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کوئی سازش تیار نہ کی گئی ہو. اگر ایسا عمل جو ہندوستان کے مفادات کے طور پر کوئی تشکیل پا جاتا ہے اور ہندوستان اسی سوچ اور فکر کو اپنی جامع پہنانے کا ایک مہرہ بن جاتا ہے، تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کے ذریعے یا بین الاقوامی طاقتوں کے ذریعے کیسے اپنے مفادات کے تحفے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ زمانہ امن کے اندر جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، اور زمانہ جنگ کے اندر جا کر صرف آپ کو جو ہے وہ جنگ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت میں ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس زمانے میں دیکھتا ہوں جو زمانہ امن کا ہے. ہماری تیاری اس وقت جنگ کے اندر ہونی چاہیے، نہ کہ ماضی کے کسی جنگ کی بنیاد پہ آئندہ کی جنگ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اسے بے بہرا کر لیں. تو ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جو جارحیت ہے ایک ناگزیر حقیقت ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشوونما پانا جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور ہندوستان کی جو خاموشی ہے وہ اور بھی زیادہ لمحہ فکریہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جو خاموشی ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، اگر یہ لیڈرشپ کسی اور سیاسی سوچ اور فکر کے تحت منسلک قیادت کے ساتھ جو تبدیل ہو گئی، تو ہر دو صورتوں کے اندر پاکستان کو ہندوستان کی طرف چیلنجز جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اگر تو بی جے پی کی حکومت اسی سوچ اور فکر کے تحت تشکیل پا جاتی ہے تو وہ ایک مزید ٹرنور حاصل لینے کے بعد اپنا ایک اگریسو جو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، اس کو سرگرمی عمل ہو کر کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک جو ایک ایکسٹریم تصور کو جو ہے نفی کر کے جو ہے وہ اپنے تعلقات کی نشوونما کا کوئی تصور کیا. اور دنیا کے اندر جب کوئی ایک حکومت تبدیل آتی ہے تو بہت سے ممالک نئی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کی وسعت دینے کے لیے جو ہے، اور ہندوستان کی جو مارکیٹ اور اکانومی ہے وہ دنیا کو انیشیٹو دیتی ہے. تو اس طرح ہندوستان کی مارکیٹ ہے، اس کی اکانومی ہے، ڈیموکریسی ہے، اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک ٹول کا تصور بھی رہتا ہے ورسز چائنا بھی اور پاکستان بھی، لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس اہمیت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی چنگاری ہے جو بھی شاید صلح کا نظر تو نہیں آ رہی، لیکن دھواں ضرور کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ کہیں آگ نہ بن جائے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس تصور کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ ہم نے آگ کو بجھا دیا ہے. تھینک یو ویری مچ.